الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے دہرائی شروع کر رکھی ہے سورہ یاسین کی، اور ہم نے پہلے اس کو اچھی طرح سمجھا، اور اب دہرائی میں بالکل سوالن جواباً چل رہا ہوں تاکہ آپ لوگ پوری طرح سمجھیں بات۔ سوالوں میں آپ انوالو ہوا کریں، سوالوں میں آپ دلچسپی لیا کریں تاکہ آپ پوری طرح بات کو سمجھیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ آج میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، آپ سب لوگ بڑے غور سے سنیں کہ یہ قرآن کے جتنے دلائل ہیں نا، چاہے اس نے توحید کے لیے دیے ہوں، رسالت کے دیے ہوں، آخرت کے لیے دیے ہوں، یا خود اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، وہ سارے دلائل فطری ہیں۔ فطری کا مطلب ہے ہر آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فطرت رکھی ہے اس سے سمجھ سکتا ہے، ذہانت جو اس کو دی ہے اس سے سمجھ سکتا ہے، لیکن اس میں کسی سائنس، کسی میڈیکل سائنس کا کوئی دخل نہیں۔ ہاں، اب آپ دیکھیں، ابھی کل میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی پیدائش کے مراحل بتائے ہیں کہ کس طرح پہلے وہ ہوتا ہے قطرہ، پھر وہ مدغہ بنتا ہے، وہ سارے جو دلائل ہیں وہ آج کی سائنس حرف بحرف ان کی تصدیق کر رہی ہے، اور ڈاکٹر حیران ہیں کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کس تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ لہٰذا آج بھی آپ دیکھیں کتنی چیزیں جو سائنس سمجھتی رہی کہ ہر چیز اسٹیشنری ہے، سورج، چاند، ستارے، اب پتہ چل رہا ہے کہ ہر چیز گھوم رہی ہے، حتیٰ کہ زمین بھی گھوم رہی ہے، اور اس کے تین موشن ہیں۔ تین کون سے ہیں؟ ایک اپنے محور کے گرد، جس طرح لٹو گھومتا ہے نا اپنے سوئی کے حساب سے، ایک سورج کے گرد، اور ایک پورا سسٹم چلا جا رہا ہے، یہ تیسری موشن ہے۔ تو ذرا آپ دیکھیں کہ سائنس کو کس قدر قرآن کی معلومات نے تصحیح کی ہے، اصلاح کی ہے۔ اچھا، آج آپ دیکھیں، ہم نے آج 33 سے شروع کرنا ہے، اور دیکھیں وہ دلائل کتنے فطری ہیں، اور وہ دلائل جو انسان کی پرورش سے متعلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بحیثیت حاکم ہونے کے اس کی پرورش کا جو بندوبست کیا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ دلائل ربوبیت ہے۔ سوال کریں بات سمجھنا آئے تو۔ اچھا، اب آپ غور سے سنیں، 33 آیت میں اللہ تعالیٰ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے، ہم نے اس زمین کو زندگی بخشی، اور ہم نے اس سے غلہ نکالا جسے وہ کھاتے ہیں۔ سر جی، ہم نے 30 آیت تک کی تھی، ہم نے 31 کرنی ہے۔ کون سی؟ ہم نے 30 تک کری تھی، آج 31 کرنی ہے۔ 31 سر، 31 کرنی ہے۔ آپ کو میں نے پڑھا دیا پورا، پچھلی 2 آیتیں جو میں نے جان بوجھ کے چھوڑی ہیں، آپ اتنی تو مہربانی کریں نا کہ ان کا تعلق پیچھے سے ہے، تو میں نے ان کو چھوڑ دیا، میں نے آج وہ شروع کیا ہے جہاں سے نیا ٹاپک شروع ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے، جزاک۔ آپ بالکل بچوں کی طرح انگلی پکڑ کے چلانا پڑتا ہے آپ کو۔ اچھا، میں جلدی سے کر دیتا ہوں، آیت 30 سے شروع کرنی ہے، جلدی بتائیں۔ 31 سے سر، الم یروکم اہلکنا۔ آیت نمبر بتائیں۔ جی، آیت نمبر سر 31 ہے۔ 31 سنیں بڑے غور سے۔ الم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اس سے پہلے کتنی قومیں ہم ہلاک کر چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے باپ دادا پردادا مر گئے، کوئی ان میں سے واپس آیا ہے؟
بالکل بھی نہیں سر. نہیں سر بالکل بھی وہ نہیں. قومیں سنیں، وہ قومیں جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا کہ انہوں نے مخالفت کی، جن کی سورہ احزاب میں، سورہ ہود میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنی قومیں ہیں جو میں نے ہلاک کی. تم عقل سے کام لو. کیا ان میں سے آج تک تم تباہ شدہ قوموں میں سے کوئی بندہ واپس آیا ہے؟ کیا کمال ہے اللہ تعالیٰ کا، کیا زبردست کنٹرول ہے اس ہستی کا. پھر وہی اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. اور پھر یہ جتنے اوپر ہلاک قوموں کا ذکر کیا ہے نا، ایک روز ہمارے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ اکبر. یہ سب سے بڑی آخرت کی سزا اور جزا کی دلیل ہے کہ اللہ سب کو زندہ کر کے دوسرے سور پھونکے گا، سب زندہ ہو کے سیدھے پہنچیں گے، ہر آدمی پہنچے گا میدان حشر میں، اور پھر وہاں حساب کتاب ہوگا، اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا. حساب کتاب عین عدل کے مطابق ہوگا. اللہ کا کمال دیکھیں کہ میرے اور آپ کے اعضاء اگر ہم نے جھوٹ بولا تو گواہی دیں گے. اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے جو عدل و انصاف کے لیے وہ گواہیاں جو فول پروف ہوں گی، بندہ انکار نہیں کر سکے گا، اس کے اپنے ہاتھ پاؤں اور اعضاء گواہی دیں گے. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم دنیا میں ہر برائی سے بچیں، ہر برائی سے، اور ہر نیکی میں سبقت کریں تاکہ اللہ کے سامنے ہم کامیاب ہو کر. دنیا میں بھی ہماری سیرت و کردار اسی وقت بنے گا. آج آپ دیکھیں، سوشل میڈیا کو دیکھیں، پتہ نہیں کیا کیا بکواس کر رہے ہیں. بھائی اصلاح ہمیشہ معاشرے کی، انسانوں کی، چاہے فرد ہو چاہے جماعت ہو، وہ قرآن ہی اصلاح کا سب سے بہترین طریقہ ہے. آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور، آپ دیکھ لیں خلفاء راشدین کا دور، آپ دیکھ لیں ان مسلمان حکمرانوں کا دور جب قرآن نافذ ہوا. اور آج پوری دنیا بمیں نام و نہاد اسلامی دنیا کی انتہائی اذیت میں مبتلا ہے، اس لیے کہ خود ہم اس کا نمونہ ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رول ماڈل کو ہم نے چھوڑا ہے. کیوں نہیں دیکھتے، کیوں نہیں توبہ کرتے، کیوں نہیں اللہ کی طرف پلٹتے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ سوچے سمجھے، عمل کی آزادی دے دی. لہذا کبھی مت بھولنا کہ یہ زندگی آخری زندگی ہے. یہ زندگی اس دائمی زندگی اور خود اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا قرآن اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد ہے. اب بات کلیئر ہے کوئی نہیں؟ جی سر. جی سر جزاک اللہ خیر. اب آگے چلتے ہیں. آج 33 سے آپ دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اور ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سائنس پڑھی ہو، آپ نے انجینئرنگ پڑھی ہو، بلکہ اللہ نے جو عقل دی ہے انسان کو، اور ہر آدمی کالا گورا ہر کسی رنگ کا ہو، وہ آیت لہم الارض، زمین نشانی ہے، ہر آدمی دیکھ سکتا ہے. اور زمین بھی کون سی؟ مردہ. احییناها، ہم نے اس کو زندہ کر دیتے ہیں. واخرجنا منها حبا فمنه یاکلون، اور اس سے ہم اناج نکالتے ہیں، غلہ نکالتے ہیں جسے یہ کھاتے ہیں. روز کا مشاہدہ ہے نہیں ہے؟ جلدی بتائیں. جی سر بالکل. بالکل سر. اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسی مثالیں دے رہا ہے تاکہ مجھے اور آپ کو اس کی معرفت حاصل ہو. پھر کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ذرا اسی زمین، ایک زمین، اسی میں ایک ہی قسم کا پانی. اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. ایک تو یہ پھلوں کا نام لے لیا، کھجور اور باغ، اور پھر فرمایا کہ اس میں سے ہم نے پانی کے چشمے جاری کر دیے. کیوں پانی کے چشمے جاری کیے؟ جلدی بتائیں، جلدی بتائیں. کہ سر اس زمین کو سیراب کرنے کے یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت تھی. اور پانی 3/4 پانی ہے زمین پر. پھر اس کے بعد وہ چشمے دیکھ لیں
تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات ربوبیت ہیں. پہلی آیت بھی جس میں بتایا کہ زمین سب اناج اگا رہی ہے، اور پھر یہ چشمے، یہ سارا ربوبیت اللہ کے پالنے پوسنے کا، کیونکہ وہ مالک آقا حاکم ہے، وہ سارے بندوبست اس نے کیے. کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے؟ اچھا آگے بڑی غور سے سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، تاکہ اس کے وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھوں نے یہ چیز نہیں بنائی. أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اس میں سب سے اہم چیز کیا آئی ہے؟ ان تینوں آیتوں میں جو میں نے پڑھی ہے، سب سے اہم کیا بات ہے؟ سر شکر شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ شکر کا افلا جو ہے نا آپ نے یشکرون، بتایا تھا. افلا یشکرون. آپ کیوں نہیں پڑھتے اس کو؟ شکر کیا ہے؟ کہ اتنی نعمتیں دینے انسان کتنا ناشکر ہے. ابھی پیچھے آپ نے پڑھا کہ پیدا اللہ نے کیا اور اسی اللہ کے بارے میں سوال کرنے لگ جاتے ہیں. کتنا بدبخت ہے کہ اپنے خالق کو، جس نے کس طرح اس کو پیدا فرمایا، ذرا اپنے ماں کے پیٹ کے دور مراحل کو دیکھ لے، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، موت کو دیکھ لے. کس نے یہ سب نظام بنایا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جب میں اور آپ سبحان اللہ پڑھتے ہیں نا، یا اس کی حمد کرتے ہیں یا اس کی تکبیر کہتے ہیں، یقین مانیں وہ حق اس وقت ادا ہوتا ہے جب سمجھ کے ہم کہ میری ذات اور میرے یہ سارے جو کام میں کر رہا ہوں یہ اسی کے فضل کا نتیجہ ہے. اچھا، ایک تو شکر ہے زبان، دل سے، زبان سے اور عمل سے، اس کی تشریح میں کرتا ہوں. لیکن اس کی سب سے اعلیٰ شکل کیا ہے شکر کی؟ عبادت. کیوں اللہ تعالیٰ عبادت؟ کی فرما کیا مطلب ہے عبادت؟ کیوں؟ تو اللہ کے بندو، یہی تو بات ہے. آپ کو اس کو جوڑیں کہ وہ سارے شکر جو دل سے، زبان سے، عمل سے ہیں، وہ سارے کے سارے عبادت کے اندر موجود. عبادت ہے اللہ کا زبان سے تسبیح پڑھنا، اللہ کا زبان سے الفاظ کہنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ عبادت ہے. اور پھر اعمال سارے کے سارے عین اللہ کے حکم کے مطابق، جس کا حکم دیا کرنا اور اس میں بھی سبقت کرنا، اور جس سے منع کیا اس سے مکمل رکنا. یہ شکر کی اعلیٰ ترین شکل ہے. ان چیزوں کو جوڑیں، سمجھیں، غور کریں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَاعْبُدْ، عبادت کر، وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں میں سے. یعنی شکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ فَاعْبُدْ، کہ میری عبادت کرو. بس سوچیں اور کریں کہ یہ عبادت میرے اور آپ کا کے لیے مفید ہے، اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں. کتنی پیاری یہ آیات ہیں تینوں، آپ دیکھیں. اور اس میں افلا یشکرون اینڈ کر کے کس طرح بتا دیا کہ یہ سارے انعامات، یہ ربوبیت، اس کا ایک ہی اللہ کا مطالبہ ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرو، یعنی اس کی عبادت کرو. اچھا، اب جلدی سے سنیں آیت 36. سبحان الذی، پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمزوری سے وہ ذات، خلق الازواج کلھا، جس نے سارے چیزیں جوڑے بنائیں. مما تنبت الارض، جو کچھ زمین میں سے اگتا ہے، ومن انفسہم، جو خود ان کی ذات میں ہے، ومما لا یعلمون، اور جس کو وہ نہیں جانتے. اب جوڑے تو اب سائنس کو پتہ چلا کہ واقعی یہ جوڑے تو ہر چیز میں جوڑے. اچھا، اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہاں یہ جو آیت ہے یہ ایک اور چیز کے لیے دلیل ہے. وہ کیا چیز ہے؟ توحید کی دلائل. توحید کی دلائل ہیں، شرک کی تردید ہے اس میں. اللہ آپ کو ہدایت دے، ابھی تک آپ نے سوچنا اور غور کرنا شروع نہیں کیا. ہر چیز جوڑے ہے. تو دنیا کا جوڑا کیا ہے بھلا؟ آخرت سر.
تو پھر آخرت آپ کیوں نہیں کہتے کہ یہ آخرت کی دلیل ہے؟ یہ آیت دلیل ہے نہیں ہے؟ جی سر بالکل. روز آپ پڑھتے بھی ہیں، کیوں نہیں سمجھتے بات؟ پھر ایک اور نشانی توحید کی، ایک اور دلیل توحید کی، وآیۃ لہم اللیل، ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے. کیسے؟ نسلخ منہ النہارا، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے. اللہ اکبر، کیا روز دیکھتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے رات بنا کر کتنا ہم پر احسان کیا ہے؟ ذرا اس بندے سے پوچھیں جس کی رات بیماری میں بے چینی سے گزرتی ہے. جب وہ رات کو سوتا نہیں تو دن کس مشکل سے گزرتا ہے، کتنا مسائل میں ہوگا. اللہ کے بندوں سوچا کرو یہ رب کے کتنے کرم ہیں، یہ نظام کتنا پرفیکٹ. اچھا یہ تو تھی نا رات کی نشانی. اب آپ اللہ سورج کی نشانی پہ غور کرو. روز ہم دیکھتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنے ایک ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. اچھا یہ بتائیں، یہ ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کتنی گہری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد کی. سر جلدی قیامت بتائیں. کے وقت، جی قیامت کی طرف جا رہا ہے. قیامت کے برپا ہونے تک سر. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ ٹھکانہ جس پر پہنچے گا تو وہ ٹھکانہ اس کا آخری مقام ہوگا اور قیامت برپا ہو جائے گی؟ یہ ہے سورج جو ہے وہ نشانی ہے آخرت کی. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہیں وہ اندازے، تقدیر اندازہ. اور اندازہ بھی کس کا ہے؟ جلدی بتائیں. تقدیر العزیز العلیم. العزیز العزیز العلیم کا. کائنات کو العلیم. کیسے چلانا ہے سر؟ جی پوری کائنات کو کیسے چلایا جائے یہ اندازہ. ہائے ہائے، سورج ایک اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے اور پھر جس اس ٹھکانے پہ پہنچے گا تو قیامت برپا ہو جائے. یہ اس کی دلیل کے نیچے کہا گیا ہے کہ یہ اندازہ ہے. اب آپ کے اور میرے اور ساری دنیا کے اندازے آپ دیکھ لیں کتنے غلط ہیں. ان اندازے لگا کر ہم نے ورلڈ بینک قائم کیا، ہم نے یونائٹڈ نیشن قائم کی، لیکن دنیا میں ظلم ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ تو انسان کے اندازے سے. اس رب کا اندازہ کہتا ہے ایک سورج کو ہی دیکھ لو. کائنات میں تو اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں اگر آپ روز پڑھتے ہیں تو وہاں کہا گیا کہ ذرا اپنی نظر کو دوڑا لو، واپس تھکی ہاری ہوئی آ جائے گی اور اس کو کوئی نقص نظر نہیں آئے. ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے عین حکمت کے مطابق. تو ذرا اسی کو دیکھ لو، اس سورج کو دیکھ. عزیز، ایسا حکم کہ اس کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا ہو. غالب العلیم، اس کا علم ایسا پکا اور سچا کہ یہ سورج چلا جا رہا ہے اور آپ دن اور رات انجوائے کر رہے ہیں. یہ تو تھا نا سورج کی نشانی. اب چاند کو اللہ کہتے ہیں دیکھو ذرا. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی. 14ویں کا چاند اور پہلی چاند اور بیچ میں بڑھتا بڑھتا پہلے شاخ کی طرح ہو جاتا ہے. حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. یہ میرے رب کی معرفت ہو رہی ہے کہ نہیں مجھے، کہ وہ چاند گھٹتا گھٹتا ایک شاخ کی مانند باریک سا نظر آتا ہے. اس کے یہ اندازے ہیں. ذالک تقدیر العزیز العلیم. پھر اس کی کمال دیکھیں، اس کی قدرت کے العزیز ہونے کا سب سے بڑا ثبوت والشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، نہ سورج کے بس میں کہ وہ چاند کو جا پکڑے. واللیل سابق النہار، نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے. وکل فی فلق یسبحون، اور سب کے سب ایک اپنے گردش کر رہے ہیں ایک مدار میں. اللہ نے فکس کر دیا. یہ ہے ان کی عبادت جو ظاہراً ہم دیکھتے ہیں
کہ وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، حالانکہ وہ زبان سے بھی کر رہے ہیں. قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں لگی. تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے؟ قرآن سے دلیل لائیے، جلدی لائیے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. یہ آپ آیت پڑھ رہے ہیں، آپ مجھے عملی مثال دیں. ابھی یہ قرآن میں نہیں سورج پڑھا آپ چاند نے کہ تاروں حضرت کے داؤد، وقت پہ حضرت ابراہیم، پلیز، حضرت داؤد اور ان کے بیٹے جو تھے، ان وہ جب اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، پہاڑ اور سارے پرندے چرند اس کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے. پڑھا نہیں آپ نے؟ جی سر پڑھا. جی آپ کیوں نہیں یہ چیزیں سمجھ کے اپنے آپ پاس رکھتے ہو پھر بتاتے لوگوں کو؟ تو اللہ میری اور آپ کی تسبیح کا کوئی اس کو فائدہ نہیں، خود ہمیں فائدہ ہے کہ ہم اس طرح تسبیح اور اس طرح اس طرح اس کی کبریائی بیان کر کے اس کا قرب حاصل کریں. یہ میرا اور آپ کا فائدہ ہے، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں. اور ذکر الہی کا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کو، اس زبان کا ہو یا عمل کا، کتنی بار تاکید کی ہے. اللہ نے قرآن سمجھ کے پڑھے نا تو آپ کو مزہ آ جاتا ہے. یہی بات بار بار انسان کو جیسے ریمائنڈر نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار جھٹکے دے کے سمجھا رہا ہے، دیکھو یہ ہے تمہارا مقام، یہ ہے میری قدرت. اب دیکھیں چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، ہر چیز سے اللہ نے بنایا. اور پھر فرمایا ذرا یہ تو تھے نا سارے اللہ کے ربوبیت کی نشانی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِثْلِ ساری وَآيَةٌ لَهُمْ. چاند کے بعد اب کشتی کی نشانی آ رہی ہے. وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. ان کے لیے یہ بھی نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو، یعنی حضرت نوح کی نسل کو، بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا. اللہ کی شان دیکھیں. جب اللہ نے فیصلہ فرما لیا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں اور فریاد بھی کر دی حضرت نوح نے، تو اللہ نے ان سے کہا کہ کشتی میں سوار کر. اب جب وہ گزرتے نا مشرک یا منکرین، پتہ ہے وہ مذاق میں کیا کہتے؟ جلدی بتائیں. جی سر وہ کہتے تھے پانی تو ہے نہیں، کشتی کس لیے بنائی جا رہی ہے. ہاں، شاباش ڈاکٹر صاحبہ، کہ یہ پاگل ہو گیا بوڑھا. حضرت نوح کو کہتے کہ یہ کشتی بنا رہا ہے خشکی پر. اللہ نے کیا بتایا کہ اس کے بعد لوگوں کو پتا چلا کہ پانی کے میں سفر کشتی سے کیا جا سکتا. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. اور ہم نے ان کے لیے ویسی کشتیاں یا خشکی کی سواریاں پیدا کی جس طرح جس پر یہ سوار ہوتے ہیں. اللہ رب کے کمالات دیکھیں. اس قوم کو تباہ کر دیا اور لوگوں کو کشتی کا ایک نیا سوار پانی میں نقل و حمل کی چیز بتا دی. اور پھر اس کو قدرت کے دیکھیں وَإِن نَشَاءْ نُغْرِقْ. اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کرتے ہیں. اور پھر اتنے غالب ہے اللہ، اتنا العزیز ہے کہ پھر فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، پھر ان کی نہ کوئی فریاد سننے والا ہو، وَلَا هُمْ يَنْقَذُونَ، اور نہ وہ بچائے جا سکیں. اللہ قدرت دیکھیں. یہ ہے اللہ کا تعارف کہ کہاں اس کی مہربانیاں اور کہاں جب وہ پکڑ لے تو کوئی کسی میں ہمت نہیں کہ اس کو چھڑا سکے. کیوں؟ اس کی گرفت سے بچانے والا کوئی بھی نہیں. ہاں الا رحمت، یہ ہماری رحمت ہی ہے جو ان کو پار لگاتی ہے ان کی کشتی. ذرا نوٹ فرمائیں. وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک خاص وقت تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے. یہ اس کی رحمت ہے. میں نے اپنے کانوں سے یہ سنا کہ ایک شخص ہانگ کانگ سے آ رہا تھا تو وہ گر گیا، جہاز میں تھا. جب وہ گھر آیا بیٹھا تو اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے تو خواب میں دیکھا کہ میرے پیر صاحب اس جہاز کو کندھا سے دھکیل رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. بچایا اللہ نے
اس کی رحمت سے بچ گئے، لیکن آپ دیکھیں شرک کے لیے کیا غلط چیزیں کہہ رہے ہیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ. یہ ہے اللہ کا دین، اور یہ ہے اللہ کی رہنمائی، اور یہ ہے اس دنیا کو چلانے والے کی طاقتیں اور قدرتیں. ایک ایک چیز دیکھیں. اگر میں اور آپ سمجھ کے پڑھیں نا سورہ یاسین کو روزانہ، آپ یقین مانیں ہماری سوچ اور فکر اتنی پاکیزہ ہو جائے اللہ کے لیے. اچھا، اب سنیں، ناشکروں کو تنبیہ کی جا رہی ہے. آیت 45 میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اچھا، اس میں پہلے تو مجھے یہ بتائیں، میں ترجمہ پہلے کر دیتا ہوں. ان لوگوں سے جب کہا جاتا کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، کون لوگوں سے کہا رہا ہے؟ جو نافرمان ہے. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اچھا، رحم کے لیے اب شرط ہمیں ہاتھ آ گئی یہاں پر اس آیت میں کہ رحمت، اللہ کی رحمت کے کون امیدوار ہو سکتا ہے، اور کس پر کے لیے اللہ اپنی رحمت لازم کر دیتے ہیں؟ جلدی بتائیں. متقی پہ تقوی کی روش پہ جو چلے گا. ہاں، تقوی کی روش. دنیا میں انسان اپنی زندگی میں تقوی یہ ہے کہ نیکیوں میں سبقت کرے اور برائیوں سے مکمل اجتناب. ایسی زندگی تقوی پڑی. اللہ کہتے ہیں سورہ گجرات میں کہ اللہ کے ہاں جو معیار ہے اللہ کی پسندیدگی کا وہ کیا ہے؟ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے. تقوی کوئی ظاہری جو ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن باطن میں انسان اس بات کا پورا ارادہ کر لے کہ برائی سے بچنا ہے اور نیکی میں سبقت کرنی. یہ ہے وہ رحمت کے سب سے بڑی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے تقوی. لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح افسوس کرتا ہے، ما تأتیہم من آیۃ من آیات ربک، ان کے پاس کوئی بھی نشانی جو اللہ کی نشانیوں میں سے وہ آتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ الا کانوا عنہا معرضین، یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. تو یہ جو ساری اللہ کی نشانیاں، آیات ہیں، آیات کائنات ہیں، جتنا آپ غور کریں گے نا، آپ یقین مانیں اتنا ہی آپ کی سوچ پاکیزہ ہوتی جائے گی، اللہ سے تعلق بڑھتا جائے گا، ایمان بڑھتا جائے گا. اچھا، اب یہ جو لوگ دنیا دار ہیں، دنیا پرست ہیں، اور مال کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور پھر اللہ مال جو دیا تھا اس نے آزمائش کے لیے نا، یہ اس کو اپنا کمال سمجھتے، پھر ان کے نقطۂ نظر کو سنیں. آیت 47 پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. انفاق کا مطلب ہے یہاں انفاق فی سبیل اللہ. مما رزقکم اللہ، اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. یعنی رزق کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. تو پھر اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا چاہیے نا. یہی تو آزمائش ہے، اس لیے تم دیا. تو پھر سنیں کافر کیا کہتے ہیں. الذین قال الذین کفروا للذین آمنوا، کافر مومنوں سے کہتے ہیں نطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا. یعنی یہ صرف ان کی جو سب سے بڑی متکبرانہ سوچ ہے وہ یہ کہ بھائی یہ تو رزق تو ہمیں خود کمایا ہے، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ چاہتا تو ان کو بھی دے دیتا. ذرا غور فرمائیں کس قدر سوچ میں کجی ہے. ان سے کہتے ہیں اہل ایمان سے ان انتم الا فی ضلال مبین، کہ تم تو یقیناً گمراہ ہو. اچھا، کیوں کہ ان کو گمراہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جلدی بتائیں، آیت کے اندر رہ کے بتائیے کیوں گمراہ کہہ رہے ہیں. سر بالکل فضول سے بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بات ذرا ڈھنگ سے کریں نا. یہ ان سے مطالبہ کر رہے ہیں ایمان، اہل ایمان، کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو گمراہ ہو جاؤ، تو تم ہمیں یہ کہتے ہو. اچھا، اب یہاں سوچیں آپ،
1000 दफा सोचें। माल से सबको मोहब्बत है, दुनिया दार को तो खैर वो उसी में फना हो रहा है, फना फिल माल है। मोमिन को भी अल्लाह ने उसके दिल में मोहब्बत है। लेकिन जो शख्स, बड़े गौर से सुने, जो शख्स अल्लाह के रास्ते में फी सबीलिल्लाह खर्च करता है, यकीन माने उसी का ईमान है। वो अल्लाह के हुक्म का इतनी पाबंदी कि पसंदीदा माल अल्लाह के रास्ते। इसीलिए माल का खर्च करना ही इंसान को वो सीरत, वो किरदार, वो दुनिया में कि वो हर गरीब का नहीं, और अल्लाह ताला उसको अपने माल में बरकत देती है। ये आप नोट करें। और ये जो जिसके पास माल है, आप देखें कितना उस हराम माल कमाने की वजह से औलाद ना फरमा, बीमारियां घर में, तकलीफें, मुसीबतें, काश आप आंखें खोल के देखें। कितना मुतमईन है वो जो हलाल की रोजी कमाता है, क्या थोड़ी अपने रब पे ऐसा तवक्कुल रखता है, फिर अल्लाह भी उसके लिए आसानियां पैदा कर देता है। ये अच्छी तरह समझेंगे, इंफाक फी सबीलिल्लाह कोई मामूली चीज नहीं है। अच्छा, फिर जो ऊपर काफिरों का जिक्र चल रहा है ना, कहते हैं वो यकूलून मता हाज़ल वाद इन कुंतुम सादिकीन। तो ये लोग कहते हैं क़यामत की धमकी आखिर कब पूरी होगी, बताओ अगर तुम सच्चे हो। अल्लाह पे इतना भी उनको यकीन नहीं, जो अल्लाह कुरान में बार बार कहता है कि ये क़यामत बर्पा हो के रहेगी। उसके लिए कस्में देख लें जो अल्लाह ताला ने जो गवाहियां पेश की। अल्लाह ताला ने वो गवाहियां पेश की हैं जो हमारी जिंदगी में रोज हम देखते हैं बरहक हैं। तो वो जितनी वो बरहक हैं, इतना ही क़यामत का आना बरहक है। अच्छा, क़यामत पर यकीन होने का फायदा क्या है, ये बताएं, जल्दी बताएं। हर अमल दुरुस्त हो जाएगा जिंदगी जी, में। अल्लाह पर ईमान पक्का होगा। अल्लाह ताला के सामने हाजिरी का जब ज़हन में रहेगा तो फिर हर अमल ठीक हो जाएगा। सिर्फ जिंदगी अल्लाह के काम के मुताबिक गुजारेगा तो उसे वापसी का पक्का आप यकीन हो। अगर इन्फाक फी सबीलिल्लाह और अल्लाह के रसूल वाली जिंदगी अपनाते हैं, आप बेहतरीन इंसान हैं। चाहे मर्द हैं, चाहे औरत हैं, चाहे माँ हैं, चाहे बाप हैं, चाहे बेटा हैं, चाहे हाकिम हैं, चाहे जज हैं। आज जजेस को देख लें, हाकिमों को देख लें, बदतरीन लोग हैं, इसलिए कि वो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते। लूट लूट के जायदादें यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में बना रहे हैं, और इस मुल्क को इस हाल पे कर दिया है कि ये पाई पाई का मोहताज है। ये है, अगर ये अल्लाह के बंदे होते तो ये दुनिया में अल्लाह के बंदों का ख्याल रखते, अल्लाह ताला इनका ख्याल रखते। आज ये बदवाएं ना ले रहे होते, ये दुआएं ले रहे होते। अच्छा, आखिरत की घड़ी का कुरान का जरा डिस्क्रिप्शन देखिए। अल्लाह फरमाते हैं, जिसको तुम मजाक बना रहे हो ना कि कब होगी, जरा साफ बताइए तो सही। अंबिया से कहते हैं मा यंजुरून इल्ला सैक़तन वाहिदतन ताखुज़ुहुम वहुम यखस्सिमून। दरअसल जिस चीज की ये राह तक रहे हैं, जिसका इंतजार कर रहे हैं, बस एक धमाका डांट होगा जो यकायक उन्हें इस हालत में धर लेगा जब वो ये झगड़ रहे होंगे। क़यामत उस आएगी, आपस में दुनिया के कारोबार में झगड़ रहे होंगे, अल्लाह का वो हुक्म आ जाएगा, बिल्कुल वहीं का वहीं आदमी खत्म, घर भी नहीं लौट सकेगा दूसरी जगह बताया। क़यामत जब आएगी, आप अल्लाह का फैसला पर हक है, वो आके रहेगी, और जब आएगी तो ये है कैफियत, फला यस्ततीऊन तौसियतन व इला अहलिहिम यरजिऊन। ऐसी अचानक कि ना तो इंसान वसीयत कर सकेगा और ना अपने घरों को पलट सके, सारा माल यहीं छोड़ और चलो अल्लाह के पास। इसको अगर मेरे ज़हन में रहे तो मैं दुनिया में कभी धोखाधड़ी चालाकी ना करूं। क्योंकि ये सारी चीजें कितने मराइल कुरान ने खोल खोल के बता दी है। जिसका तुम हंसी और मजाक उड़ा रहे हो ना, क़यामत कब आएगी, जब आएगी तो ये कैफियत है। अच्छा,
آگے آ جائیں آیت 51 پر. کوئی سوال؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. اور پھر جب ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا، یکا یک یہ اپنی قبروں سے اٹھ کر اپنے رب کے حضور پیشی کے لیے تیزی کے ساتھ نکل پڑیں گے. تو یہ کون سا نفخ فی الصور کون سا ہے؟ دوسرا سر جی. جی دوسرا سر، دوسرا. آپ کو اچھی طرح پتا ہونا چاہیے. مومن جب قرآن سے ان چیزوں کو سمجھ لے گا اور جب یہ وقوع ہوگا تو کبھی پریشان نہیں ہوگا. اس کو پتا ہے میرے رب کا حکم میں نے پڑھ چکا ہوں، اللہ بتا چکا ہے. تو آپ کو سب کو کہنا چاہیے تھا یک زبان یہ دوسرا سور ہے. پہلے سور پر ساری کائنات ختم ہو جائے گی سوائے اللہ سے. اور یہ دوسرے سور کا ڈسکرپشن ہے کہ جب وہ پھونکا جائے گا سارے انسان جہاں موت ہوئے، سمندر میں ہے، قبر میں ہے، کہیں بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو کر دوڑے گا کس کی طرف؟ میدان حشر کی طرف. اگر یہ کیفیت میں نے قرآن سے سمجھ لی ہے تو مجھے اس دن کوئی پریشانی نہیں ہوگی. کیوں؟ مجھے پتہ ہے کہ میرے رب کا حکم ہے اور یہ اسی کے تحت. لیکن کافر اور وہ مسلمان جن نے ان کو سمجھا نہیں قرآن سے، وہ شدید پریشان. کیوں؟ انہونیاں ہو رہی ہیں. کوئی سوال 51 پر؟ 52 سنیں. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. گھبرا کر کہیں گے یہ کس نے ہمیں اپنی خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا؟ تو ان سے جواب دیا کیا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. وصدق المرسلون، اور ان کے اللہ کے رسولوں نے بالکل سچی بات کہی. اچھا یہ دیکھیں نا، یہاں اگر میں نے سمجھا نہیں ہے نا اس پوری بات، یہ بڑا ایک مسئلہ ہے یہاں کہ بھائی ہمیں تو یہ بتایا گیا قرآن میں، حدیث میں، کہ وہ قبر میں یا تو جہنم والی زندگی ہے برے آدمی کے لیے، اور نیک آدمی کے لیے جنت والی زندگی ہے. لیکن یہاں بتا رہا ہے کہ ہر آدمی جب کھڑا ہوگا تو اس وقت یہ کہے گا. تو یہ کیسے، ان کو کیسے تصدیق کیسے کریں گے؟ خدا کے لیے سمجھ کے پڑھا کرو. یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے. آپ اخبار پڑھتے ہیں تو ایک ایک چیز کو غور سے پڑھتے ہیں. اللہ کی کتاب کو اس طرح مت پڑھیں. آپ سنیں بڑے غور سے. یہ اللہ کا ایک خاص حکم ہوگا کہ جب دوسرا سور پھونکنے سے پہلے سب لوگوں کو سلا دیا جائے گا، چاہے کافر ہو، مسلم ہو، قبر میں بالکل. اور ادھر جب یہ دوسرا سور پھونکے گا اس وقت یہ جھنجھلا کے اٹھیں گے جیسے آپ دنیا میں اٹھتے ہیں. کیونکہ وہ آرام کی نیند اللہ تعالیٰ نے سلا دیا تو وہ فوراً یہ سوال کریں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. بات سمجھ نہیں آئی تو سوال کریں. یہ احادیث میں بھی یہ بات بڑی کلیئرلی بتائی گئی ہے. ہاں جی، یہ برزخ کی زندگی میں تو عذاب بھی ہوتا ہے نا جی برزخ کی زندگی میں عذاب ملتا رہتا ہے نا. میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ برزخ ویسا ہی ہوگا جیسے دنیا میں آپ نے عمل کیا. برے آدمی کے لیے جہنم کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور نیک آدمی کے لیے جنت کی کھڑکی. لیکن جب قیامت دوسرا سور پھونکے گا اس سے پہلے یہ سب بند کر کے ان کو سلا دیا جائے گا. جب سلا دیا جائے گا دوسرا سور پھونکے گا تو کھڑے ہو کے، کیوں نیند سے دونوں نیک بھی اور بد سو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ان کا برزخ کا عذاب تھوڑی دیر کے لیے روک کے ان کو سلا دیا ہے. تو پھر ان کو جب یہ اٹھیں گے تو یہ کلمہ کہیں گے جیسے آپ جب اٹھتے ہیں تو یہ کلمہ کہتے ہیں. کہ کسی نے گہری نیند سو رہے ہیں اور کسی نے ہنگامہ کیا ہو تو بچے نے، تو آپ اٹھ کے کہتے ہیں کیا تم نے بدتمیزی کی ہے، میں تو اتنی گہری نیند سو رہا ہوں. سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں آئی؟ خیر الحمدللہ. سر آپ نے کہا تھا کہ یہ معاملہ صرف کافروں کے ساتھ ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوگا. کیا کہا تھا میں نے؟ سر آپ نے کہا تھا، کسی نے سوال کیا تھا کہ سر یہ معاملہ ہم سب کے ساتھ ہوگا، تو آپ نے کہا نہیں یہ کافروں کے ساتھ ہوگا جن کو ایک تھوڑی دیر کے لیے یعنی سلا دیا جائے گا. دیکھیں آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ نہیں سکتا
کہ دونوں پر یہ کیفیت طاری کر دی گئی. مومن تو پہلے بھی مزے سے قبر میں تھا، لیکن اس وقت جب یہ دوسرے سور کے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کو سلا دیا. اور یہاں یہ لفظ آ رہا ہے نا، کیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قالوا یا ویلنا، وہ سب کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، ہماری خوابگاہ سے یعنی قبر سے کس نے اٹھا کھڑا کیا. اب بات سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ جی سر. سر جی آپ نے یہی کہا تھا کہ زندگی جس طرح گزارے گا، اچھے اعمال کرے گا تو اچھا اس کو ملے گا، اور برے اعمال کرے گا تو پھر برا ہی پائے گا. او بھائی یہاں لکھا ہے، قرآن اس روز پڑھتے ہیں آپ کہ وہ اس وقت جب دوسرا سور پھونکے گا اور اٹھ کھڑے ہوں گے تو یہ الفاظ کہیں گے. یہ الفاظ وہی آدمی کہہ سکتا ہے جو سکون سے سو رہا ہو. تو اللہ تعالیٰ اس دوسرے سور سے پہلے سب لوگوں کو سکون سے سلا دیں گے، اور جب یہ دوسرا سور پھونکے گا اٹھیں گے تو یہ الفاظ کہیں گے. ان الفاظ سے کلیئرلی سمجھ نہیں آتی بات؟ سر جی ایک میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ وہ جب حشر کے میدان کی اٹھ کر بھاگیں گے اس طرف تو سختیاں دیکھیں گے، یعنی وہاں جو کچھ جہنم کا نظارہ بھی ہو رہا ہوگا، تو تب یہ الفاظ ان کے منہ سے نکلیں گے کہ ہم تو آرام سے سو رہے تھے. تو اور بھائی یہاں لکھا ہے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. اب آپ اس اگلے مرحلے پہ جا رہے ہیں جہاں ابھی وہ پہنچے نہیں ہیں. یہ تو قبروں سے اٹھنے کا مسئلہ ہے اور وہاں یہ لفظ کہہ رہے ہیں. قرآن کو سمجھ کے پڑھیں تاکہ لوگوں کو سمجھائیں تو بالکل صحیح بات سمجھائیں. اب بات کلیئر ہے نہیں کلیئر؟ الحمدللہ. جی سر. اچھا، اب ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ ھذا ما وعد الرسول، یہی تو اس کا وعدہ تھا کہ تمہیں دوبارہ اپنے سامنے حاضر کر کے حساب لے گا. وصدق المرسلون، یہی بات تو رسولوں نے کہی، لہذا انہوں نے بالکل سچ کہا، کیونکہ وہی آج ہو رہا ہے جیسا انہوں نے بتایا تھا. اللہ کہتے ہیں جس تم کہہ رہے ہو نا قیامت کب آئے گی اور سوال کر رہے ہو اور مذاق اڑا رہے ہو، ان کانت اللہ سے ختم واحد، ایک ڈانٹ ہوگی، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر ہوں گے میدان حشر میں. کوئی وہاں سے بھاگ کے نہیں جا سکتا. اللہ جبار ہے، اللہ قہار ہے، اللہ العزیز ہے. کوئی اس کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی جرت ہی نہیں کر سکتا. جب اس نے یہ حکم دے دیا تو پہنچو وہاں حشر کے میدان میں، سب پہنچیں گے. اور پہنچنے کی کیفیت آپ پڑھیں قرآن حدیث میں کہ کس طرح مشکل سے پاؤں کے بل نہیں سر کے بل چل کے لوگ پہنچیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ پاؤں وہ سر کے بل کیسے چل سکتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پاؤں سے چل رہا ہے نا، یہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. تو اسی اللہ کا حکم ہوگا کہ وہ اس کیفیت میں وہاں پہنچے. آگے دیکھیں، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اس میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے بھلا؟ یہ جو میں نے آج پڑھی ہے 58، جلدی بتائیں. لا تظلم نفس شیئا، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. یہی تو ہے کہ ظلم نہیں ہوگا کہ عین فیصلہ عمل پر ہو. اس لیے اپنے اعمال کو ٹھیک کرو. یہ مجھ سے اور آپ سے مطالبہ ہو رہا ہے. اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو ہر عمل جو دنیا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اتنی بڑی بات ہے. کاش اس صورت کو جو قرآن کا دل ہے میں سمجھ کے پڑھوں. آپ ذرا جنت کی جو مادی اور روحانی نعمتیں ہیں نا، اچھا مادی نعمتیں کون سی ہیں اور روحانی کون سی ہیں؟ پہلے مجھے یہ بتائیں، جلدی بتائیں.
مادی یہ ہے کہ سر عیش آرام میں ہوگا، اور روحانی یہ ہے کہ کوئی غم نہیں ہوگا، نہ یہ پچھلا آپ کوئی۔ مثال سے بات بتائیں نا، یہ تو آپ نے بات بتائی جو اس مفہوم ہے۔ جنت میں مادی نعمتیں ہوں گی، کھانا پینا، رہائش، اعلیٰ درجے کی سب چیزیں، اور جیسے آپ نے کہا روحانی نعمتیں ہیں، سکون، اللہ تعالیٰ کے احسان و کرم، فضل، یہ اس سے انسان کی روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسی طرح جڑے گی جس طرح اس نے بندے کی طرف بھیجی، اور وہ روح اتنی مطمئن ہے ان نعمتوں کی وجہ سے کہ وہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرے۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں۔ یہ مزے کہاں ملیں گے بھلا؟ جنت میں جنت میں جنت میں سر۔ ہم دنیا میں مزے ڈھونڈ رہے ہیں، دنیا امتحان ہے، اور پھر اس کا بہترین نتیجہ پاس ہونے کے نتیجے میں جو جنت کی زندگی ہے وہ مزے کی زندگی ہے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیے لگائی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے جو آپ آج دنیا میں سمجھتے ہیں کہ کسی جائے نا ٹھنڈی مقام پر اور وہاں تخت بچھے ہوئے، جب وہاں ہم بیٹھ کے آرام سے اس پرفضا مقام میں اور تکیے اور سب چیزیں ہوں، تو وہ سب چیزیں وہاں میسر ہوں گی جنت میں۔ لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے وہاں میوے کھانے، یہ مادی نعمتیں، وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، اور جو کچھ آرڈر دیں گے وہ سب وہاں دنیا میں ملتا ہے۔ جلدی بتائیں۔ سب کچھ نہیں ملتا سر۔ سب کچھ نہیں ملتا، اور کسی دنیا کے امیر ترین آدمی کو وہ نہیں ملتا جو وہ چاہتا ہے۔ یہ صرف جنت ہوگی۔ سلام قول من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا، اور وہ رب جو بڑا رحیم ہے۔ یہ ہیں روحانی نعمتیں، پہلی تھی وہ مادی نعمتیں۔ آگے سنیں نا ذرا مزیدار بات، ہم تاز اليوم ایھا المجرمون، مجرموں ذرا الگ ہو جاؤ۔ کتنا بدبختی ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ جنتیوں کو الگ کر دیں گے۔ یہ آخرت کے مناظر ہیں، آپ دیکھیں، اور جہنمیوں کے الگ ہو جاؤ۔ کیوں؟ تمہیں تو جہنم میں جانا ہے، ان کے ساتھ تم نہیں رہ سکتے۔ اور عین اس وقت جب یہ فیصلے ہو رہیں گے، جنت اپنی ساری رعنائیوں کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ موجود دیکھ رہا ہے ہر آدمی، اور جہنم بھڑک رہی ہے دیکھ رہا ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں الم عہد الیکم یا بنی آدم، کہ میں نے تمہیں ہدایت نہیں کی تھی آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کے پیچھے مت چلنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا بدترین دشمن ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا ہے، آیتیں بھی بھیج دی ہیں آپ کو، کہ عدو آیا ہے 8 مرتبہ، اور عدو مبین بھی آیا ہے 8 مرتبہ۔ تو عدو مبین کھلا دشمن کو کون سا ہوتا ہے، اور دشمن کون سا ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ جو کھلم کھلا چیلنج دیا ہوا اس نے کہ ہاں، میں چیلنج کیا ہے، وہ کھلا دشمن ہے، اس نے وارننگ دی ہے کہ میں ان کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آ کے ورگلاؤں گا، اور جب میں ان کو ورگلا کے اس صراط مستقیم سے ہٹا کے گمراہی کے راستے پہ ڈال دوں گا، اور سیدھے جہنم پہنچے گی۔ یہ عدو مبین کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو صاف صاف بتایا، چیلنج کیا۔ دشمن تو دشمن ہوتا ہے، لہذا یہ عدو مبین ہے۔ ان اعبدونی، صرف میری عبادت کرو، جو میں نے کہا کرنے کو وہ کرو، اس میں سبقت کرو، جس سے منع کیا رک جاؤ۔ ھذا الصراط المستقیم، تو صراط مستقیم بھی کیا ہے بھلا؟ کیا ہے صراط مستقیم؟ جلدی بتائیں۔
اللہ کی اللہ عبادت مانا سنت کا راستہ. اللہ کی عبادت صراط مستقیم ہے، صرف اللہ کی عبادت. یہ وہ شخص ہے جس پر شیطان کبھی غلبہ نہیں پا سکتا ہے. خود شیطان نے کہا ہے کہ مجھ سے جو بچیں گے میری ترغیبوں سے وہ صرف وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے بندے ہیں. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. میں نے، شیطان کہہ رہا ہے، میں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اس لیے کہ جہنمی بہت زیادہ ہوں گے. افلم تکونوا تعلمون، کیا جھنجھوڑنے کے اندر ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو اللہ نے کتاب نازل کی، اللہ نے انبیاء بھیج دیے تاکہ تم ان چیزوں سے بچو. لیکن شیطان جو تمہارا کھلا دشمن تھا، جس نے چیلنج کیا، جس کا واقعہ قرآن میں کوئی 7-8 مرتبہ تفصیل سے آیا ہے، اس شیطان کے تم پیچھے چلے، جبکہ وہ کھلا دشمن تھا، جبکہ اس نے اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ میں ان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا. هذه جہنم التی کنتم توعدون. وہ جو بار بار قرآن سے تم سے کہا گیا نا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ جہنمیوں کو جو گمراہ ہوں گے ان کو جہنم میں ڈالے گا. اصلوها اليوم، اس میں داخل ہو جاؤ آج، بما کنتم تکفرون، جو تم دنیا میں تکفیر کرتے رہے، منکر بنے رہے. اللہ کا بندو، کہ اہل ایمان وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین کرتا ہے کہ اس کی ہر بات پر حق، اس کا قرآن پر حق، اس کا رسول پر حق، اور اس کے نتیجے میں جب وہ اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ اللہ کا بہت پیارا بندہ بن جاتا ہے. اور جب ایسی حق کی نافرمانی کر کے جو اس کی عین فطرت کے بھی خلاف ہے، تھوڑا نوٹ کیجئے، تو اس کے لیے پھر جہنم ہے. اور الیوم نختم علی افواہہم، ذرا منظر دیکھیں، منہوں پر کیا لگ گئی؟ مور. وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے بات نہیں کریں گے. وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے. کس کی؟ بما کانوا یکسبون، وہ جو کرتوت کرتے رہے نا، خود ان کے ہاتھ پاؤں گواہیاں دیں گے، ان کا جسم دوسری جگہ گواہی دے گی، ان کی کھال گواہیاں دے گی. سوچیں، 1000 دفعہ سوچیں کہ ہم یہ کام کرنے کے لیے جن اعضاء کو استعمال کریں، قیامت کے دن یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے اگر ہم نے برا عمل کیا. سوچیں. اب اللہ کی ایک بہت بڑی وارننگ آ رہی ہے. اور انسان وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، منہ دیں، اور جب یہ ہم کر دیں تو پھر کیا ہو؟ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پھر یہ راستے کو کی طرف لپک کر دیکھیں کہاں سے انہیں راستہ سجائی دے گا. کیوں راستہ کیوں نہیں سجائی دے گا؟ جلدی بتائیں. کیونکہ سر ان کی آنکھیں، اللہ تعالیٰ کنٹرول ہے، وہ آنکھیں موند دے تو مجھے کوئی چلنے نہ آگے جا سکوں گا نہ پیچھے جا سکوں گا. اس اللہ کی یہ قدرت سے ڈرو کہ آپ اس کی نافرمانیاں کریں نعوذ باللہ، اور وہ آپ کی آنکھیں ختم کر دے. یقین مانے آپ کسی اندھے سے پوچھیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے آپ کی. کاش کاش. اور یہ آنکھیں ہیں تو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ آنکھیں ہیں تو ہم حق و باطل کو دیکھ کر پہچان رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر اللہ فرماتے ہیں ہم چاہیں تو انہیں انہی کی جگہ ہی پر اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں، فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ یہ آگے چل سکیں نہ پیچھے. یہ ہے رب کی قدرت. ڈرو اس رب سے جس کی یہ طاقتیں ہیں، اور یہ طاقتیں اللہ تعالیٰ ان کا ولی بن جاتا ہے جو اللہ کے لیے ایمان لا کر اس کے حکم کے مطابق ہے. تمہیں اس کی مثال دیکھنی ہے نا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان طاقتوں کو کم زیادہ کرتے ہیں. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں
اس کی ساخت کو ہم الٹ دیتے ہیں۔ کبھی نوٹ کریں، ہر آدمی دیکھتا ہے بچپن میں کتنا کمزور تھا، اللہ نے والدین دے دی۔ لڑکپن میں میری طاقت اتنی بڑھ گئی کہ میں اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل ہوں۔ جوانی میں پھر میں ایسی اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقتیں اور قدرتیں کہ بالکل جو بن انتہا کو پہنچ گئی۔ پھر اسی اللہ نے بڑھاپا طاری کیا، وہ طاقتیں کم ہوتی چلی گئی۔ کتنی بڑی یہ آیت ہے، من نعمر ہو ننکسہ فی الخلق۔ روز ہم دیکھتے ہیں، تو کبھی ہم نے سوچا ہے اور ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے؟ اللہ جھنجھوڑ کے کہہ رہے افلا تعقلون، کیا یہ حالت تمہیں دیکھ کر عقل نہیں آتی؟ سوچتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے ہو؟ اللہ اللہ اکبر۔ ذرا غور فرمائیں کہ رب نے کس طرح ہمیں چیزوں کو کھول کھول کے سمجھایا، اور اکثر انسان ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کا عقل جس کو اللہ نے دی، اور پھر اس کو اللہ نے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سب ہدایت، تعلیمات، عبرتیں اور سارا بتا دیا۔ اور آخری اب پیراگراف ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ما علمنا شعر، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا۔ یہ کیوں کہا اللہ نے؟ ملا جلدی بتائیں۔ جی ان کو حق دے کر بھیجا گیا تھا قرآن کی صورت میں، اور شعر و شاعری میں تو مبالغہ ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، بناوٹ وما ہوتی ہے۔ ينبغي سر، اللہ نے خود بتا دیا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہاں ایک نقطہ ہے، اس کو سمجھیں۔ قرآن نازل ہوا تھا عربوں کی اپنی زبان میں، وہ زبان کے ماہر تھے، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلانے کے لیے قرآن تو ان پر اثر کر رہا تھا، اس لیے کہتے تھے کہ اس قرآن کو مت سنو۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے سب سے بڑی بات ہم گھڑ سکتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ یہ شاعر ہے، کہ یہ ایسی زبان بول رہا ہے کہ جو متاثر کرے، تاکہ قرآن سے ہٹ جائیں، سمجھیں بات کو۔ اللہ کہہ رہا ہے شاعر اس لیے تھا، اللہ کہہ رہے ما علمناہ الشعر، ہم نے تو اس کو شعر سکھایا ہی نہیں۔ ما ینبغی لہ، جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ شعر تو ایک جذباتی شاعر ہوتا ہے، کبھی کچھ کہہ دیتا ہے، کبھی کچھ کہہ دیتا ہے۔ یہ شاعری اس کے لائق نہیں ہے، یہ اس کو زیب نہیں دیتی۔ کتنی پیاری بات، اللہ نے کس طرح اس کو ریفیوٹ کیا ہے، اس کو جو دلیل وہ دیتے تھے اس مومنوں کے لیے کہ قرآن مت سن۔ اللہ کہتے ہیں یہ قرآن کیا ہے؟ ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ اب یہ دو باتیں بڑی کلیئرلی سمجھیں کہ ذکر کیا ہے اور قرآن مبین کیا ہے۔ یہ آیت نمبر اس وقت میں نے آپ کے سامنے 69 پڑھی ہے۔ 69 جی سر۔ اچھا، ذکر اور قرآن مبین آپ نے کل مجھے بتانا ہے، ذرا سوچ کے آئیے گا کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ سر۔ ذرا اچھی طرح سمجھ کے آئیے کہ روز آپ پڑھتے ہیں، کیوں نہیں اس کو غور پہ؟ کتنے پہلو ہیں، میں نے تو ایک خلاصے میں کچھ چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کچھ بیان کر رہا ہوں، لیکن آپ کو سن کے پتہ لگتا ہے ہوگا کہ قرآن میں یہ سورہ یاسین کتنی اہم ہے، کس طرح بار بار اللہ تعالیٰ جھوڑ کے مجھے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ تم اس کتاب میں عقل سے کام نہیں لیتے، سوچتے نہیں، غور کیوں نہیں کرتے؟ کیسی کیسی اللہ تعالیٰ انہی کی زبان میں ان کو کس طرح اللہ مشرکین مکہ کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے کہہ رہا۔ اتنا بڑا حق ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ ہی کا زبان کلام ہے، اور کوئی چیز اس حق کو تمام حق کا بیان نہ کر سکے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، آپ لوگ جزاک سوال۔ اللہ خیر سر، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے اور ہم لوگوں کو عمل کی توفیق دے۔ آمین آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم جزاك الله. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے اور قرآن کو اسی طرح سمجھنے کی توفیق جیسے آپ سمجھاتے ہیں. اور آپ کے لیے ہم لوگ سبھی دعائیں کرتے ہیں بہت زیادہ. ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی نیک ہدایت دے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اللہ پاک ہدایت دے اور رحم کرے، آمین قبول کر لے ہم لوگوں کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اور ہم لوگوں کی توبہ کو. آمین. جزاك الله. ہاں جناب، آگے میں نے آپ کو کال کرنے کا. ایک منٹ اس کو بند کرتا ہوں. چارج پہ لگاؤں یعنی اس کو چارج پہ لگاؤں یعنی یہ تو پھر پاور آئے گا. میں آ کے کل جب لگا لوں گا، کیونکہ اگر ہم چارج پہ لگا کے جائیں گے تو گڑبڑ ہوگی. کس کا؟ اچھا